وہ ایک بات جانتا تھا کہ انسان جب بھٹکے ہوئے خود سے ملتا ہے تو بے اختیار آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ارے جس شخص کو محبوب کا پتہ چل جائے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے محبوب کے در پہ جانے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے۔ اور اگر کوئی بچہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ماں باپ کی خوشی اور عزت کا پورا خیال رکھتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پھل نے اپنے باغبان کو میٹھا ہونے کا ثبوت دے دیا، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے یا لاوے کی طرح، یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ اب جا کے بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جس کے لیے بندہ راتوں میں جاگتا ہے یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ پہلے سوچا کہ کتنے بے بس ہیں مردہ لوگ جو اپنے اوپر سے مٹی کی ایک تہ بھی نہیں ہٹا سکتے، پھر جب آندھی میں چلتے لوگوں کا خیال آیا تو سوچا کہ زندہ لوگ بھی کم بے بس نہیں کہ مٹی کی ایک تہ بھی مکمل طور پر اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے، سب طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح جب مشکلات کی لہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ گو کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں چل سکے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اسی قافلے میں شامل ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دوستو یاد رکھو، ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ سر درد بھی عجیب چیز ہے، برا اتنا کہ کوئی کام نہیں کرنے دیتا، اور اچھا اتنا کہ بار بار اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب وسیع و عریض زمین و آسمان میں روشنیاں بکھیرنے والا دنیا میں کیے گئے برے کاموں کی وجہ سے کائنات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی زمین کے نیچے قبر میں تاریکی کا حکم دے دے گا۔ ڈرو اس وقت سے۔ لامحدود بے مثال چیزوں میں سے ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے، اور جب یہ ماں باپ کے چہرے پر ہو تو شاید دنیا کی بہترین چیز ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں تو اس وقت کی بھی فکر کریں جب لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں گے اس میت کو لے کے جانا ہے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پھر کہا کوئی نصیحت کیجیے، جواب ملا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور استغفار کی کثرت کیا کرو کہ ابلیس سے شیطان بنانے کا انتہائی ناپسندیدہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ اچھے لکھنے والا بھی کسی کامیاب سپہ سالار سے کم نہیں، وہ پہلے بے شمار صفوں کو فتح کرتا ہے اور پھر ان کی مدد سے اپنی تحریروں کی ایک الگ مملکت تخلیق میں لاتا ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ کل کو ہمارے اپنے اعضاء روز محشر کے دن ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں
وقت لگائیں تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا اور مسئلوں کو حل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تغدو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا، اور اس فانی دنیا کی عشق میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ بہت جلد مٹ جانے والی ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بہر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں، کیا پتہ یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ دوستو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ایسی باتیں کیا کرو، ایسی باتیں ضرور کیا کرو جن سے اللہ کی یاد آئے، کیونکہ ان کی وجہ سے کئی لوگ مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کریں گے۔ جیسے کہ میں اللہ کی باتیں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، جس کا ثواب صرف مجھے ہی نہیں، سننے والے کو، دیکھنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہوا جیسے آپ نے ہر وقت اللہ کو یاد کیا۔